سبق کے بارے میں بتا دیجیے کہاں سے پڑھنے. یہ الا والا مسئلہ للذین یؤلون من نسائہم یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. یہ الطلاق مرتان سے پڑھیں گے نا. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدت کے مسائل آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. ابھی کون سی طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، کون سی طلاق میں رجوع نہیں ہو سکتا، اب اس حوالے سے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں. الطلاق ای التطلیق الذی یراجع بعدہ، وہ طلاق یعنی جس طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز ہے، جس طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے. مرتان ای اثنتان، وہ 2 بار ہیں. فامساکن ای فعلیکم امساکہن، اب 2 طلاقوں کے بعد تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کو روک لو. بعدہ، اس کے بعد. بأن تراجعوہن، کہ 2 طلاقوں کے بعد تم ان کے ساتھ رجوع کر لو، اس کی اجازت ہے. بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. من غیر ضرار، بغیر کسی تکلیف اور اذیت کے. او تصریح ای ارسال لہن، یا پھر ان کو بھیج دو، ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو تنگ نہ کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو. بإحسان، اچھے طریقے کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے. ایھا الازواج، اے خامندو، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے. ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ تم لو ان سے وہ چیز جو تم نے انہیں دے دی ہے. من المہور، یعنی جو مہار تم نے ان کو دے دیا ہے. شیئا، اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. اذا طلقتموہن، جب تم انہیں طلاق دو. جب تم نے ان کو طلاق دی ہے، جو مہر انہیں دیا ہوا اس میں سے واپس کچھ بھی نہ لو. الا ان یخافا ای الزوجان، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو، یعنی میاں بیوی دونوں اس بات میں، اس بارے میں خوف رکھتے ہیں. اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ حدود اللہ کا قیام نہیں کر سکیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے. تو اس صورت میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. اور ایک قرات میں اس کو وفی قرات یخافا، اس کو یخافا بھی پڑھا گیا ہے بالبناء للمفعول. فَأَلَّا يُقِيمَ يَدُلُّ اشتمال
من الضمیر فیہ وقرئ بالفوقانیۃ فی الفعلین، تو فوقانیہ کے ساتھ یعنی تقیمہ دونوں فعلوں میں یا کے برائے تا کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم خوف رکھو اس بات کا کہ تم دونوں حدود اللہ کا قیام نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہم علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، کہ وہ فدیہ دے دیں، فدیہ دے دیں اپنے نفس کے معاملے میں، من المال، مال دے دیں، لیطلقہا، کہ اس مال کے عوض یہ عورت کو طلاق دے، اے لا حرج علی الزوج، اس صورت میں خاوند پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مال لے لے، فی اخذہ، لینے میں حرج نہیں ہے، ولا الزوجۃ فی بدلہ، اور بیوی کے لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک الاحکام المذکورہ، یہ جو احکام ذکر کیے گئے ہیں حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کیجئے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، اگر خامن طلاق دے دے، الزوج بعد اثنتین، دو طلاقوں کے بعد، فلا تحل له من بعد، چلیں پہلے یہ جو جہاں تک آپ نے پڑھا ہے پہلے اس کو سمجھیں پھر اگلا مسئلہ سمجھیں۔ گزشتہ کے ساتھ ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں مرد کے لیے حق کے رجوع کا بیان تھا، اب اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ رجوع کا حق کب تک رہتا ہے۔ فرمایا جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے، جب 2 طلاقیں دے دی تو اب 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا تو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے اس کو روک لیجئے، یعنی اس سے رجوع کر لیجئے، اپنے نکاح میں رہنے دیجئے، یا دوسرا طریقہ یہ اختیار کیجئے کہ اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، اس کو لٹکا کے نہ رکھیں تاکہ وہ چلی جائے، عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرو۔ اور اگر خود رجوع کرنا چاہتے ہیں تو عدت کے مسئلہ سمجھیں، طلاق رجعی کی صورت میں الفاظ صریحہ کے ساتھ، جب وہ لفظ جو طلاق ہی کے لیے وضع ہے صریح لفظ ہے، جیسے طلاق کے لیے طلاق لفظ ہے، اسی لفظ کے ساتھ یا جو صریح الفاظ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں طلاق صریح کے لیے، مثلا جی یہی مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں، رجوع کا حق کب تک ہے، یہی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھیں بات کو۔ دیکھیے میں نے یہ عرض کیا جب طلاق صریح ہے، الفاظ صریحہ ہیں، نہیں لفظ طلاق ہے یا ہماری زبان میں لفظ چھوڑنا ہے، اور اگر یہ الفاظ استعمال کیے جو طلاق کے لیے صریح ہیں، ایک بار کہا یا 2 بار کہا، یعنی بیوی کو کہا میں نے تمہیں 2 طلاقیں دی، اکٹھا کہہ دیا، یا بیوی کو کہا تجھے طلاق، تجھے طلاق، 2 ہو گئی، یا کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 2 بار ہو گیا، تو اب یہ 2 طلاقیں ہوں گی، تو ان 2 طلاقوں تک رجوع کرنے کا اختیار ہے اس کو۔ رجوع کب تک کر سکتے ہیں؟ عدت کے اندر اندر، عدت کے مسائل آپ نے پڑھ لیے، عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتا۔ عدت اگر گزر گئی ہے، اب یہی خامن چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو رکھ لوں، اب دوبارہ اسے نکاح کرنا ہوگا، چونکہ متعلقہ جس کو طلاق صریح دی جاتی ہے، طلاق رجعی دی جاتی ہے، عدت پورا ہونے سے وہ بائنہ بن جاتی ہے، یعنی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی اب اس پر وہ بائنہ ہو گئی، نکاح سے نکل گئی، لہٰذا اب اگر اس کے ساتھ دوبارہ یہ پہلا خامن نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا، نئے نکاح کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں تجدید مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا، تو لیکن آئندہ کے لیے یہ ایک ہی طلاق کا مالک رہے گا۔ ایک تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ طلاق، دیکھیں صاحب جلالین شافعی المسلک ہیں، فرماتے ہیں الطلاق ای التطلیق الذی یراجع بعدہ، وہ طلاق جس کے بعد رجوع جائز ہے، مرتان، وہ 2 بار ہے، 2 طلاقوں کے بعد رجوع جائز ہے، 3 طلاقوں کے بعد رجوع جائز نہیں ہے، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ بیچ میں یہاں پر خلع کا مسئلہ ذکر کیا گیا، تیسری طلاق سے پہلے 2 طلاقوں کی بات کر کے بیچ میں خلع کا مسئلہ ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں خلع کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی طلاق کی طرح ایک چیز ہے۔ فرمایا یہ بات جائز نہیں ہے کہ چھوڑے جس وقت خاوند اپنی بیوی کو اور اس سے وہ مال واپس لے لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، جو چیز اس کو دے دی ہے مال کی صورت میں اس کو واپس لے لے۔ ہاں جب دونوں کو خوف ہے کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکیں گے، نافرمانی ہو جائے گی،
ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا، نباہ ناممکن ہے، اور ایسی صورت میں مرد کو عورت کچھ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو خلا کہتے ہیں۔ اس صورت میں عورت کے لیے مال دینا اور مرد کے لیے مال لینا جائز ہے، بشرط کہ یہ قید امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے جو بولنے لگوں، بشرط کہ جو مال دیا جا رہا ہے وہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ خلا میں بیوی سے مہر سے زیادہ مال لینا یہ جائز نہیں ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ ثابت بن قیس مشہور صحابی تھے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں ثابت کے دین پر، اس کے اخلاق پر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنا برقع اٹھا کر لوگوں کے بھرے مجمع میں ان کو میں نے دیکھا ہے، اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ سیاہ فام مجھے ثابت ہی نظر آئیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم انہیں وہ باغیچہ واپس کر سکتی ہو جو انہوں نے تمہیں دیا تھا؟ کہ لگی ہاں میں کر دوں گی، اور زیادہ بھی دوں گی۔ فرمایا نہیں زیادہ نہیں، بس وہ باغیچہ واپس کر دو۔ تو اس بات سے دلیل پکڑی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ خلا میں مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا تھا، جتنا مہر رکھا ہے اتنا یا دے دیا ہے اتنا مہر بیوی واپس دے دے خامن کو، کہ بھائی یہ مہر جو آپ نے دیا تھا یہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑو۔ ظاہر بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ عورت کا خامن کے ساتھ دل نہیں لگتا، وہ چھوڑ نہیں رہا، یا خامن زیادتی کر رہا اور چھوڑ بھی نہیں رہا، اب پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اس کو طلاق دے دو اور وہ باغیچہ واپس لے لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس اسلام میں سب سے پہلا یہ خلا تھا، اسلام کا سب سے پہلا خلا تھی۔ تو خلا اس کو کہتے ہیں، عام لوگوں نے خلا کسی اور چیز کو کہنا شروع کر دیا۔ خلا لغت میں اتارنے کو کہتے ہیں، خالی کرنا، کھینچنا۔ عرب جب کپڑا اتارتے تھے اس کو خلا کہتے تھے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو خلا بھی چونکہ قرآن کریم میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو یہ لباس خلا کی صورت میں اتر جاتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی خلا کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی شریعت میں خلا کہا جاتا ہے مل کے نکاح کو زائل کرنا، اور یہ ازالہ عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ دیکھیں عام طلاق میں خامن طلاق دے دے، عورت قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، عورت کو پتہ ہو نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن خلا تب ہوتا ہے جب عورت قبول کرے، ایجاب قبول سے خلا ہوتا ہے۔ یک طرفہ فیصلے کو بھی خلا نہیں کہتے جو آج کل عدالتوں میں ہو رہا ہے، بعد میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ خلا کے بہت سارے احکامات ہیں، مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی میں نباہ ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں خلا کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی میں نباہ ممکن ہے پھر تو خلا کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ دوسری صورت سمجھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی میں نباہ ناممکن ہے تو خلا کا مطالبہ کرنا جائز، اور اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی میں نباہ ممکن ہے پھر خلا کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے اگر شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہ ہو لیکن عورت طبعی طور پر اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی، دل میں نفرت ہے اور حق تلفی کا ڈر ہے، تو اب بھی خلا کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر شوہر عورت پہ جبر و ستم کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ عورت مار مجھے واپس کر دے تو میں اس کو طلاق دوں، اگرچہ یاقت تو درست ہو جائے گا لیکن خاوند سخت گناہگار ہوگا، نافرمان اور ظالم شمار ہوگا۔ کس نیت سے عورت کی مار پٹائی کرتا ہے؟ یہ خود طلاق کا مطالبہ کرے اور کہے مار معاف کر دو تو میں طلاق دے دوں، یہ ظالم شمار ہوگا۔ خلا کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عوض بلا عوض، نمبر دو بلا عوض۔ خلا بلا عوض، خلا بلا عوض، دونوں کو سمجھیے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ بالعوض یہ ہے کہ شوہر خلا کا تذکرہ کرتے وقت کسی عوض کا نام لے، کہ اتنے پیسے دے دو، فلان جگہ دے دو، مکان دے دو، گاڑی دے دو، کسی عوض کا نام لے لے تو یہ خلا بالعوض ہوگا۔ اور بلا عوض کسی عوض کا تذکرہ نہ کرے،
کسی عوض کا تذکرہ کیے بغیر بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے خلا کیا، اور اس صورت میں لفظ خلا کنایات میں سے ہوگا، اور اس صورت میں دیکھا جائے گا خاوند کی نیت، اب حکم بدل گیا۔ ویسے تو خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ بدل جائے گا کہ لفظ خلا جب عوض کا تذکرہ نہیں کیا، لفظ خلا یہ الفاظ کنایہ میں سے، لہٰذا دیکھا جائے گا کہ خاوند نے یہ جملہ بولتے وقت طلاق کی نیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو جتنی طلاقوں کی نیت کی، ایک کی یا تین کی تو اتنی واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر شوہر کہتا ہے کہ میں لفظ بولتے وقت میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تو اب شوہر کی بات کی تصدیق کی جائے گی اور کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس صورت میں اور تب ہے جب کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کا کوئی تذکرہ نہ ہو رہا ہو یا لڑائی جھگڑا نہ ہو رہا ہو۔ جب تذکرہ ہو رہا ہے یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے، اب کہتے ہیں میں نے تم سے خلا کیا، تو معلوم کیا ہوا کہ طلاق ہی تو دینا چاہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی، اب نیت کے اعتبار نہیں ہوگا۔ مذاکرہ طلاق کے وقت نیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ خلا کا رکن ایجاب اور قبول ہے۔ خلا کے الفاظ، خلا کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ خلا کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا لفظ خلا ہے، جیسے کہتا ہے میں نے تم سے خلا کیا اتنی رقم کے عوض۔ بینونت ہے کہ میں نے اتنی رقم کے عوض تجھ سے جدائی اختیار کی۔ بائی کا لفظ ہے میں نے تمہیں یا تیری طلاق کو تیرے ہاتھوں بیچ دیا۔ شراء کا لفظ ہے اپنی طلاق تجھ سے اتنی رقم کے عوض خرید لی۔ تو یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خلا کا حکم کیا ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، خلا کا حکم یا خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ یہ آج کل جو تفریق قاضی یا تفریق جج، قاضی یا جج جو تفریق کرواتا ہے، میاں بیوی کا نکاح ختم کرواتا ہے، یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ اس کے جواز کی 5 صورتیں ہیں۔ دیکھیں آج کل جو بعض اوقات بچی والے، لڑکی والے کسی معمولی سی ناراضگی پر جا کر عدالت میں اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچی کو وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ بچی بعض کو چاہتی بھی ہے، لیکن ماں باپ غصے میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، جا کے اپلائی کر دیتے ہیں۔ اب قاضی صاحب، جج صاحب سمن بھیجتے ہیں خاوند کی طرف، اس کو عدالت طلب کیا جاتا ہے، خاوند عدالت کا رخ نہیں کرتا، جاتا ہی نہیں ہے۔ اب عدالت 2-3 مہینے اس کو پیغام بھیجتی رہتی ہے، جب نہیں جاتا یک طرفہ کارروائی کر کے فیصلہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کی بیوی کے نکاح کو، فلاں بنت فلاں کو، جو فلانا بنت فلانا کے ساتھ جو نکاح تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یاد رکھیں اس کو خلا نہیں کہتے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس طرح کرنے سے عورت مسلسل اپنے خاوند کے نکاح میں رہتی ہے، دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں اس معاملے میں۔ ہاں ایسی صورت میں جب وہ نہیں رہنا چاہتے، جج کو چاہیے اس بندے کو عدالت میں بلائے۔ بلانا تو دور کی بات، وہ صرف سمن بھیجتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لوگ کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، وہ جگہ شفٹ کر جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور 3 مہینوں کے بعد فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ عورت مسلسل اپنے خاوند کے نکاح میں رہتی ہے، اس یک طرفہ کارروائی سے، جج کے اس فیصلے سے وہ نکاح سے نہیں جاتی۔ ہاں البتہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ خاوند طلاق نہیں دے رہا یا اس سے طلاق لینے کی صورت کوئی ممکن نہیں ہے، یا اس کو بلایا بھی ہے لیکن وہ آتا نہیں اور طلاق نہیں دے رہا، تو اس صورت میں تفریق قاضی نافذ ہوگی۔ پہلی صورت یہ خاوند عینین ہو، نمبر 2 نافرمان ہو، نان نفقہ نہیں دیتا، مار پٹائی کرتا ہے، حد سے زیادہ مارتا پیٹتے اور طلاق بھی نہیں دیتا۔ اب قاضی زور لگائے گا کہ بھائی طلاق دو، اب بھی نہیں دیتا، وہ یہ اپنا وکیل بھیجے، وہ بھی نہیں کرتا، پھر اس کا حال یہ قاضی یک طرفہ فیصلہ کر کے نکاح کو فسخ کر دے گا۔ اس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں، خلا نہیں کہتے۔ خلا کی تعریف آپ نے سمجھ لی، خلا میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے قبول کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ خلا نہیں ہے، وہ یک طرفہ فیصلہ ہے، یا اس کو آپ تنسیخ نکاح کہہ دیں۔ اب شوہر مارتا پیٹتے، نان نفقہ نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، یہ ظاہر فرشتہ تو نہیں ہے، انسان، اس نے کھانا پینا بھی ہے، ورنہ بھوکی مر رہی ہے۔ اب اس کو جائز ہے جا کے عدالت میں اپلائی کرے
اور جج اس کو طلب کرے خامن کو، اگر نہیں آتا اپنی بھرپور کوشش اس نے کر لی ہے تو اب قاضی کے لیے، جج کے لیے اس بات کی اجازت ہے اس نکاح کو ختم کر دے۔ تیسری صورت، خامن کسی طرح عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی نافرمان ہے، ظلم و زیادتیاں بھی کرتا اور عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے بھی جائز ہے کہ نکاح کو ختم کر دیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت مفقود ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، خامد کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، اس کی زندگی کا، اس کی موت کا کوئی خبر، کوئی اتا پتہ کسی کو نہیں، خامد زندہ ہے، مردہ ہے، غائب ہو گیا، چلا گیا، کوئی رابطہ نہیں اس سے، 4 سال تک یہ عورت انتظار کرے گی، 4 سال بعد قاضی کے پاس جائے گی۔ اب قاضی یا جج اس پر موقوف ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے 1 سال مزید انتظار کرا لے اور خود بھی تلاش کرے، جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تلاش کرنے کی کوشش کرے، اخبارات میں دے، مختلف علاقوں میں جہاں تک اس کی رسائی اور رابطے وہاں تک پہنچائے کہ اس نام کا آدمی ہے، یہ نام ہے، یہ ولدیت ہے، فلاں علاقے کے، کسی کے علم میں ہے تو بتائیں، تب بھی کوئی پتہ نہ چلے، تو اب قاضی اور جج کے لیے اس بات کی اجازت ہے، وہ اس عورت کے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں، وہ تنسیخ لکھ کر دے گا، پہلے نکاح ثابت کیا جائے گا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا جائے گا، وہ لکھ کر دے گا میں اس نکاح کو ختم کرتا ہوں، نکاح ختم ہو گیا۔ اب یہ عورت عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں صورت یہ خامد مجنو ہو، دیوانہ، پاگل۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے مجنو مکلف نہیں ہوتا، پہلے ٹھیک تھا، شادی کے بعد دیوانہ ہو گیا، اب عورت ظاہر اس دیوانے کے ساتھ تو خود دیوانی بن جائے گی، کیسے رہے اس کے ساتھ، کیا کرے، کیسے نبھائے، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ پاگل ہے، اس سے حدشے ہے کہ اس نے مار دینے اس کو، پاگل تو پاگل ہی ہو، تو اس سے کس نے پوچھنا۔ اور یہ اگر طلاق دے تو آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پاگل آدمی، دیوانہ آدمی وہ مکلف نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے، وہ تو کسی بات کا مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض کچھ بھی نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہے، تو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا، جس طرح بچہ مکلف نہیں، پاگل بھی مکلف نہیں، تو اب یہ طلاق دے نہیں سکتا، اب کیا کرے، اب یہ عورت عدالت میں جائے گی اور قاضی جج تحقیق کر کے اس نکاح کو ختم کر دے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ تنسیخ یا تفریق قاضی یا تنسیخ جج وغیرہ کے احکام جو میں نے آپ کو بتا دی۔ چلیے اگلی آیت۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر خامن طلاق دے دے اس عورت کو، یعنی الزوج بعد اثنتین، خامن 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے، یہ مسئلہ صرف حنفیوں کا نہیں ہے، یہ امام شافعی کے مقلد ہیں، امام جلال الدین سیوطی، یہ وہ لکھ رہے ہیں الزوج بعد اثنتین، خامن 2 طلاقوں کے بعد اور طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد، حلال نہیں ہو اس کے بعد، بعدت طلاقت الثالثہ، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکحہ ای تتزوج زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے خامن سے شادی نہ کر لے، وَيَطَعُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ رواہ الشیخان، اور جب تک اس کے ساتھ صحبت نہ کر لے، جیسا کہ حدیث میں ہے جس کو شیخان نے نقل کیے۔ شیخان سے مراد کون بتائے گا، لکھ کر بتائیں۔ شیخان سے مراد کیا ہے؟ نہیں، نہیں، یہ مراد بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مراد بھی نہیں ہے۔ چلیں دیکھیں، بلکہ ایک آپ خلاصہ لکھیں، اگر صحابہ میں شیخان کا لفظ ذکر ہو، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہوتے ہیں، اور فقہا میں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہوتے ہیں، اور جب حدیث میں شیخین کا لفظ آئے تو امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں۔ یہ رواہ الشیخان امام بخاری اور امام مسلم مراد ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حدیث میں شیخین سے مراد بخاری اور مسلم۔
فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، اگر اب دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس پر؟ ای الزوجتی والزوج الاول، پہلے خاوند اور پہلی بیوی پر اب کوئی گناہ نہیں ہے. ان یتراجعا، کہ اب یہ رجوع کر لیں، الی النکاح بعد انقضاء العدت، نئی نکاح کے ساتھ عدت پوری کرنے کے بعد. ان ظنّا، یہاں پر ظن بمعنی یقین ہے، اگر ان کو یقین ہے ان یقیما حدود اللہ، کہ حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ ای المذکورات، یہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، بیان کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اے یتدبرون، غور و فکر کرتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں بالکل صراحت کے ساتھ بات بتائی گئی ہے. ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ 2 طلاقوں کا حکم بیان فرمایا، اب 2 کے بعد فارغ کرنے یا روکنے کا اس کو حق حاصل ہے. لیکن اب اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم بیان کیا کہ تیسری کے بعد واپس رکھنے کا یا روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. بغیر حلالہ کے واپسی ممکن نہیں ہے. فرمایا 5 اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری بھی دے دی. دیکھیں پہلے کہا طلاق مرتان، وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 بار ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری بھی دے دے اب حلال نہیں ہے جب تک کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ نہ ہو جائے. قرآن بالکل اس مسئلے میں صریح ہے. اور یاد رکھیں اچھی طرح سے، اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں رہا. تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ، تمام محدثین سمیت امام بخاری، سمیت امام مسلم کے، سمیت امام ترمذی اور ابو داؤد کے، سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں ایک بار 3 طلاقیں دی وہ بھی 3 ہی ہوتی. امام مالک، امام احمد، امام شافی، امام ابو حنیفہ یا امام سفیان ثوری، حضرت حسن بصری، کسی کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. کسی کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف 7ویں صدی کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کیا، اور ان کے شاگرد امام ابن قیم نے اس پر سب سے پہلے کتاب لکھی. اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں تھا. اس لیے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. کسی ایک آدمی کا تفرد اگر اجماع کے خلاف آ جائے اس کے تفرد کو نہیں مانا جاتا. اور یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. تو اس لیے 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. 3 طلاقوں کے بعد اس کا حال یہی ہے جو صاحب جلالین نے یہاں پر لکھا اور ابھی آپ نے پڑھ لی. اب رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں. صرف نکاح بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کا حلالہ نہ ہو جائے، اور وہ عورت کسی دوسرے خامن سے نکاح صحیحہ نہ کرے، اور اس نکاح صحیحہ کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، پھر وہ اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے، پھر وہ عدت گزارے، پھر پہلا خامن اگر کرنا چاہتے تو نکاح کر سکتے نئے مہر کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد، بشرطے کہ دونوں کو غالب یقین ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کر سکیں گے. فرمایا اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان حدود میں جس نے انحراف کیا، تجاوز کیا، یہ اس کے لیے جائز نہیں. تو آیت قرآنیہ سے یہ بات صاف مصرح ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجعت کا کوئی حق نہیں ہے. کہ 3 طلاقیں دے دی تو جا کر لکھ دے 3 بھائی ایک ہی ہوئی. 3 ایک نہیں، 3 تھپڑ لگا کے کہہ دو ایک ہوا، 3 جوتے مار کے کہہ دو ایک ہوا. کوئی نہیں مارے گا، کوئی نہیں اس بات کو مانے گا. 3 طلاق الگ الگ دیوں، مثلا یوں کہا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یا تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، الگ الگ کہا، یا ایک ہی لفظ میں کہا تجھے 3 طلاق، تینوں ہو گئے. تمام صحابہ اور مجتہدین کا اس بات پر اجماع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، آئندہ سال انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے، بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالی الطلاق مرتان، کہ 3 طلاقیں جائز ہیں. اس پر امام بخاری نے باب باندھا اور اس کے نیچے یہ آیت لکھی ہے کہ جن طلاقوں کے بعد رجوع جائز ہے وہ صرف 2 ہیں. لیکن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تیسری ہو جائے تو جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک دوبارہ یہ پہلا خاوند اس سے نکاح نہیں کر سکتا. شان نزول اس آیت کا کیا ہے؟ بے شمار روایات سے یہ بات ثابت ہے. شروع اسلام میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بے حد بے حساب طلاقیں دیتے، جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی عورت سے رجوع کر لیتے، پھر ستاتے رہتے، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتے. یہ ڈرامے بازی رچائی ہوئی تھی انہوں نے. یہاں تک کہ 100 ہزار طلاقیں دیتے پھر رجوع کر لیتے. خاوند اپنی بیوی سے کہا تجھے 1000 طلاق، عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر کہتا میں نے رجوع کر لیا. رجوع کر کے پھر تنگ کرتا رہتا 2 4 5 مہینے تنگ کرتا ستاتا، پھر طلاق دے دیتا.
تو اب اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ حکم نازل کیا کہ رجوع صرف 2 طلاقوں تک کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ تم 100 اور 1000 طلاقیں دو اور قوام رجوع کی اجازت ہے، نہیں، 2 طلاقوں تک رجوع کی اجازت ہے. جب 2 کے بعد 3 طلاقیں ہو گئی اب رجوع کی اجازت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یاد رکھیں، حدیث میں آتے ہیں 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں حدیث میں آ گیا 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے تو اب 3 طلاقیں دی تو نہیں ہوگی. یہ بھی غلط فہمی ہے. دیکھیں آسان مثال ہے، کسی کو قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں. کسی کو قتل کرنا مارنا ناجائز ہے، گناہ ہے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا، قتل تو ہو گیا، قتل تو ہو گیا. بھائی کوئی کہتا ہے کہ قتل کرنا تو ناجائز ہے، نہیں ہوا، حالانکہ اس نے مار دی تو مار تو دیا. اس لیے 3 طلاقیں ایک بار دینا ناجائز ہے اور بدعت ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دے کے آ گیا، اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے یہاں تک کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے 3 طلاقیں دی ہیں. تو معلوم ہے 3 طلاقیں دینا اتنا بڑا سخت جرم ہے. اب یہ بات کہہ کر لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے. اب سوال یہ ہے، توجہ، یہ ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل ہے. اگر 3 طلاقیں نافذ نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ناراض ہی کیوں ہوتے؟ اللہ کے رسول کہتے کوئی بات نہیں، رجوع کر لو. کہ 3 ایک بار دی ہیں نا، رجوع کر لو کوئی بات نہیں. تو 3 ہو جاتی ہیں تبھی تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، تبھی تو اللہ کے رسول اتنا غضبناک ہوئے کہ صحابی اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو میں اس کو قتل کر دوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر 3 نافذ ہی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہی نہ ہوتے کہ بھائی 3 تو نہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے عمر اجلانی، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں لفظ واحد کے ساتھ، تینوں کو نافذ کیا گیا، تینوں کو نافذ کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور اس شوہر نے صرف نکاح کر لیا، مباشرت نہیں کی کہ طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک جس طرح پہلے عورت سے اس نے لذت لی ہے، دوسرے پہلے مرد سے لذت لی ہے دوسرے سے بھی نہ لے، اس وقت تک یہ پہلے مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. اس طرح بخاری مسلم میں فاطمہ بنت قیس کا واقعہ، 3 طلاقیں نافذ کی گئی تھی. دلائل کے ڈھیر ہیں، 1-2 کی بات نہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول کی گود میں جنہوں نے تربیت اور پرورش پائی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا. جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت حسن کو خلافت مل گئی. حضرت علی کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملی تھی نا، پھر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حسن کو جب خلافت ملی گھر گئے، ان کی بیوی نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ خلیفہ بن گئے. یہ ناراض ہوئے، غصے میں آئے، بیوی کو طلاق دے دی. کیوں؟ حضرت حسن نے یہ سمجھا کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اس نے میرے والد کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا، اس لیے مجھے مبارکباد دے رہی ہے. حضرت حسن یہ سمجھے، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. بہرحال دل کی مراد تو اللہ جانتے ہیں، لیکن حضرت حسن جذبات میں آ کر انہوں نے طلاق دے دی کہ میرے والد کی شہادت کی خوشی کی وجہ سے اس نے مجھے مبارکباد دی. طلاق دے دی، تینوں طلاقیں دے دی، تینوں. فرمایا جا تجھے 3 طلاق، ایک ہی بار. اب کیا ہوا؟ جو مہر تھا سارا وہ بھی بھیج دیا، کچھ اضافی رقم بھی حضرت حسن نے دے دی. جب اس عورت کے پاس وہ مہر پہنچا، رقم پہنچی، بڑے صدمے کے ساتھ اس نے کچھ کلام پڑھا، بڑا لمبا چوڑا ہے کہ یہ مال یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کی جگہ یہ مال مجھے مل رہا ہے. بہرحال اس طرح کی اس نے باتیں کی. حضرت حسن بھی بڑے پریشان ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بولا جو ہماری دلیل ہے، سنیں ذرا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میں اس عورت سے رجوع کر لیتا. وہ فرمان کیا ہے رسول اللہ کا کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. اب دیکھ لیں، اس طرح بہت ساری روایات موجود ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک چکھنے کے لیے بس یہ بتا دیا کہ دیکھیں دلائل ہیں یا نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات کو دلیل پکڑا جاتا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا تھا،
انہی حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ جب ان سے فتویٰ طلب کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہی فرمایا کہ یک بارگی 3 طلاقیں اگر دے دی، فرمایا بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسند امام شافعی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس کی جس روایت کو لے کر 3 کو 1 کہا گیا ہے، اس روایت میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ اگر ہم اس روایت پہ بات کریں، ہمیں 1 گھنٹہ صرف اس روایت پہ بات کرنے کے لیے چاہیے، لیکن صرف آپ 1 منٹ میں اس روایت کی ایک بات سمجھ لیجیے، آپ کو مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جس روایت میں 3 کو 1 کہا گیا، سمجھے بات کو، وہ اس عورت کے بارے میں ہے جو غیر مدخولہ ہے، یعنی صرف نکاح ہوا، رخصتی خلوت سائیگہ نہیں ہوئی کہ اس کو طلاق دے دی گئی ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر اور امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر اس حوالے سے باب قائم کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ غیر مدخولہ بیوی کے بارے میں ہے، وہ غیر مدخولہ۔ اب آپ کو مسئلہ خود سمجھ آ جائے گا۔ اگر کسی آدمی کا صرف نکاح ہوا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ جب اس کو کہا تجھے طلاق، ایک ہی طلاق سے اس کا نکاح ختم ہو گیا، اب دوبارہ کہتا تجھے طلاق، اب تو جتنی بار بھی کہ اس پر باقی طلاقیں نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مدخولہ ایک طلاق کا محل ہے، ایک طلاق سے وہ نکاح سے فارغ ہوگی، کام ختم۔ اب اس کو دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب غیر مدخولہ کو اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں، پہلے 1 پھر دوسری پھر تیسری، تو اس پر تو ایک ہی نافذ ہوگی، دوسری اور تیسری کا وہ محل ہی نہیں۔ بس آسان بات یہ ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، قَارَبْنَ انقضاء عدتهن، اپنی عدت کے قریب ہو جائیں، فَامْسِكُوهُنَّ، تم ان کو روک رکھو، بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، ان کے ساتھ رجوع کر کے، یعنی 2 طلاقیں ہیں تو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کا راستہ چھوڑ دو، حلُّ سبیلہن، ان کا راستہ چھوڑ دو، وہ جائیں جہاں چاہتی ہیں نکاح کر لیں، اترکوہن حتی تنقضی عدتہن، ان کو چھوڑ دو تاکہ اپنی عدت پوری کرے، ولا تمسکوہن بالرجعۃ، تم ان کو نہ روک کے رکھو زرارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، علیہن، ان پر، بالالجاء، ان کو مجبور کرو، الی الافتداء، کہ وہ کچھ فدیہ دیں، کچھ پیسے دیں ہمیں، اس بات پر مجبور انہیں نہ کرو، وتطویل الحبس، یا ان کو تم قید کر کے رکھ لو اور لمبا کر لو ان کا دورانیہ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ومن یفعل ذلک، جو یہ حرکت کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی، بتعریضها الی عذاب اللہ تعالی، کہ اپنے نفس کو عذاب پر پیش کیا۔ اپنے ساتھ کیا ظلم کیا؟ مطلب اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اپنی جان کو عذاب کے لیے تیار کر دیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی، یعنی اسلام دیا، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور اتاری تمہارے اوپر کتاب القرآن، والحکمہ، اور حکمت تھی، یعنی قرآن کریم کے احکامات، یا حکمت سے مراد حدیث، یعظکم بھی، اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بأن تشکروها بالعمل، کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لا يخفى علیہ شیء، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمہارے ارادے، تمہاری سوچ، تمہاری فہم، یا جو تم سوچ کر جو بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، انقضت عدتهن، جب اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، خطاب للاولیاء، اولیاء سے کہا گیا ہے، لہذا تم ان کو نہ روکو، لا تمنعوهن ينكحن ازواجهن، ان کو نہ روکو کہ پہلے اپنے پہلے والے خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے۔ جس عورت کو طلاق رجعی ہو گئی ہے، عدت گزر چکی ہے، عدت کے بعد وہ پھر پہلے والے میاں بیوی آپس میں رضامند ہو گئے نکاح کرنے کے لیے، 2 طلاقوں تک کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو تم نہ روکو آپس میں نکاح، ان ازوجها، ان کے خامند یا انہوں نے ارادہ کیا دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کرنے کا، فمنعها ماکل، تو ماکل نے اس کو منع کر دیا، کما رواه الحاکم، جیسے کہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا اذا تراضوا ای الازواج والنساء، کہ وہ بیویاں اور خامند اس بات پر راضی ہیں دوبارہ نکاح کرنے پر، بینہم بالمعروف، یہ نہی اس لیے کی گئی ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو روک کے نہ رکھا جائے، یوعد بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر،
نصیحت کرتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرے. ذَلِكُمْ ای ترک العدل، ان کو تکلیف سے رکنا، ان کو تنگ نہ کرنا اور ان کو دوسرا نکاح کرنے سے روکنا، یہ غلط ہے. لیکن فرمایا ذالکم ازکا لکم وطہر، اگر تم اس عورت کا نکاح اسی کے ساتھ کرنے دو تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ. ازکا دل کی پاکیزگی، اطہر جسم کی پاکیزگی. لکم ولہم تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. لما یخشا علی الزوجین، جبکہ لما یخشا علی الزوجین، جبکہ خوف ہو ان میاں بیوی پر. کس بات پر؟ من الریبۃ بسبب العلاقۃ بینہما، شک ہو ان کے بارے میں کہ کسی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے، چونکہ ان کا آپس میں پہلے ایک تعلق رہا ہے اور اتنا عرصہ یہ آپس میں نکاح رہے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کا آپس میں دوبارہ نکاح کر لیا جائے جب وہ کرنا چاہتے ہیں. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی من المصلحۃ، اس میں کیا کیا مصالح ہیں اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. سمجھیے اس آیت کو. اس آیت میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، گزشتہ میں یہ بات گزری کہ طلاق رجعی کے بعد دستور کے موافق اس کو رکھ لو یا اس کا راستہ چھوڑ دو. اب یہ فرمایا کہ جو بھی تم نے کرنا ہے تم اختیار ہے، لیکن تکلیف کی نیت نہیں ہونی چاہیے. تکلیف دینے کا ارادہ اور تکلیف دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا جو ایسا کرے گا اپنی جان پر اس نے ظلم کیا. جاہلوں کی طرح احکام خداوندی کا مذاق نہ کیجیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں لوگ پہلے طلاق دے دیتے، بعد میں کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا، تو اس طرح غلام لونڈی کو آزاد کرتے، پھر کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت نازل کی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. اور حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا جد بھی حقیقت ہے اور ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے. جد بھی حقیقت ہے اور حزل بھی حقیقت ہے. جدہن جدن وعزلہن جدن، جن کا جد بھی حقیقت ہے یعنی ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا حزل بھی حقیقت ہے. حقیقت تو حقیقت ہے ہی ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. یعنی اسی مذاق کے طور پر بھی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بھی حقیقت کا ہی ہو. طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے تھے. نکاح کر لیا، میاں بیوی 2 آدمی گواہ کی موجودگی میں جا قبول، ہم تو مذاق کر رہے تھے. غلام کو آزاد کر لیا تو بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور ایسے ہی رجوع کر لیا، ہم مذاق کر رہے تھے. فرمایا یہ مذاق میں بھی ہو جاتا. کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں کہا تجھے طلاق، طلاق ہو گئی. مذاق میں میسج لکھا طلاق کا، طلاق ہو گئی. مذاق میں اپنے کسی دوست کو اپریل میں پھول بنانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جاتی ہے. جن الفاظ کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں الفاظ کی لفظی دلالت کے اعتبار نہیں ہوتا، نیت کے اعتبار ہوتا ہے. الفاظ کی لفظی دلالت کے اعتبار ہوگا، نیت کا نہیں ہوگا. میں پہلے الٹ بول گیا تھا، سمجھے بات کو. جن الفاظ کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں پر الفاظ کی لفظی دلالت کا اعتبار ہوگا، نیت کے اعتبار نہیں ہوگا. معاملات، معاشرات، ان میں ظاہری الفاظ کے خلاف نیت کو نہیں دیکھا جاتا، ورنہ تو حقوق متاثر ہو کے رہ جائیں گے. ان معاملات میں آپ دیکھیں کوئی آدمی دکان پہ جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو بے شرع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بیچ دی، کہتے ہیں میں نے لے لی، بعد میں کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا، میری نیت نہیں تھی. اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ان چیزوں کے اندر بھی مذاق نہیں چلتا، نیت کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ظاہری الفاظ کیا ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اور دوسری آیت جس میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اس کا شان نزول صاحب جلالین نے ذرا سے اشارہ دیا. اور ماقل بن یسار ایک صحابی تھے، ان کے والدین فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البداخ رضی اللہ عنہ سے کر دیا. ان کے ہمشیرہ کا نام تفاسیر میں جمیلہ یا جمیلہ تصغیر کے ساتھ بھی آتے ہیں، جمیلہ یا جمیلہ. کافی عرصہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہے، حضرت جمیلہ اور حضرت ابو البداخ. کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، خامن نے طلاق دے دی، طلاق رجعی تھی. عدت گزر گئی تو عدت کے بعد ابھی آپ کو بتایا کہ طلاق وہ عورت بائنہ بن جاتی ہے. اب انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہ عورت بھی جمیلہ بھی یہ بھی راضی تھی کہ پہلے خامن سے دوبارہ نکاح ہو جائے، اور خامن بھی راضی تھا کہ ہمارا دوبارہ نکاح ہو جائے. لیکن ان کے بھائی بیچ میں آ گئے ماقل بن یسار، کہ لگا کسی صورت پہلے خامن سے نکاح نہیں ہونے دوں گا، پہلے اس نے طلاق کیوں دیا، میں اب دوبارہ نکاح نہیں کروں گا. محلے والوں نے بھی، سارے لوگوں نے، برادری والوں نے کہا کہ آپ کی بہن راضی ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کر دیں.
کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کہ نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. فرمایا کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن کہ وہ اپنے سابقہ خامندوں سے دوبارہ نکاح کر لیں. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو روکیں. عزل کرنے کی، روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگے اب اللہ کا حکم آ گیا، اب سر آنکھوں پر. اب فوراً اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البداح کے ساتھ دوبارہ کر دیا. اب یہ ایسی خوشی رہنے لگے. پہلے ان کی اولاد بھی نہیں تھی، اب پھر اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہو گئی. تو بہرحال جب تک اللہ نے چاہا پھر یہ اکٹھے رہے. تو اصل میں شیطان طرفین کے دلوں میں اگر یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، اسی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. عورت کے دل میں خاوند کا خیال، خاوند کے دل میں عورت کا خیال، کیونکہ ایک عرصہ تک یہ اکٹھے رہے ہیں، کسی موقع پر کوئی خرابی نہ ہو جائے، تو اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ پہلی خاوند اور پہلی بیویاں اگر دوبارہ آپس میں طلاق رجعی کے بعد، عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکو مت. اس لیے جو ہمارے معاشرے میں کسی بیوہ یا متعلقہ کو نکاح کرنے سے منع کیا جاتا ہے، وہ بھی اس ضمن میں آ رہا ہے کہ ان کو کہیں پر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو مت روکیے. ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی کم عمر 20 25 22 23 سال ہی میں کوئی بیوہ کیوں نہ ہو جائے، کہتے ہیں اس کا دوبارہ نکاح نہیں کرنا. یہ غلط بات ہے، یہ ناجائز ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ نکاح سے روکنے والے اللہ کے مجرم ہوں گے. تو اس لیے ان کو نکاح سے مت روکیے. دوسرا نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے. شریعت کے حکم کو عیب سمجھنا کفر ہے. اگلی آیت دیکھیے. والوالدات یرزین اے لیرزین، مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین عامین 2 سال کاملین مکمل، صفت موقدۃ ذالک اس کی موقت صفت یعنی پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاع اس کے لیے جو اس مدت کو پورا کرنا چاہے، ولا زیادۃ علیہ 2 سال سے زیادہ نہ کرے. یہی مفتابی ہی قول ہے کہ مدت رضاع 2 سال ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے اگر بچے اتنا کمزور ہے اور کوئی خوراک وغیرہ کوئی چیز نہیں کھا سکتا تو اس کو 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے. لیکن مفتابی ہی قول صاحبین کا یہ ہے کہ 2 سال مدت رضاع. امام ابو حنیفہ کی دلیل آپ نے اصول الشاشیہ اس میں نور الانوار میں پڑھی ہوگی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا سے وہ دلائل پکڑتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پر پڑھ لیا ہوگا. وعلی المولود لہ اے باپ کے لیے ہے رزقہن اس کا رزق، یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو باپ اس کا خرچہ دے. اطعام الوالدات وکسوتہن ان کا لباس کپڑا، علی الارضاع اذا کن مطلقات جب متعلقہ عورت اپنے یعنی بچہ ہوا، خامند نے طلاق دے دی، اب خامند کی ذمہ داری ہے اس متعلقہ عورت کو بچے کے دودھ پلانے کی اجرت ہے، اس کے کپڑا، اس کا کھانا پینا اس کی ذمہ ہے. لیکن جو نکاح میں بیوی اس کے لیے اجرت رہنا جائز نہیں ہے. بقدر طاقت کی، اپنی طاقت کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اجرت اس سے لی جائے. لا تضار والدۃ بولدها نہ ضرر دیا جائے والدہ کو بچے کی وجہ سے. کیا مطلب؟ بسبب ہی بان تکرہ علی ارضائہ اذا امتنعت کہ والدہ چاہتی بھی ہے کہ اپنے بچے کو میں دودھ پلاؤں لیکن یہ نہیں اس سے پلواتے، کسی اور سے پلواتے ہیں، یا اس کو اجرت نہیں دیتے، کسی اور کو دے رہے ہیں اجرت اور اس کو اجرت نہیں دے رہے، تو یہ والدہ کو تکلیف دینے والی بات ہے. اور فرمایا ولا یضار ولا مولود له بولدہ اور نہ ہی باپ کو جس کے لیے بیٹا ہے نہیں باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ای بسبب ہی بان یکلف فوق طاقتی کہ اس کی طاقت سے زیادہ پر اس کو مجبور کیا جائے. مثلا اس سے یہ کہا جائے کہ ہم 1 لاکھ اجرت لیں گے پھر آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، یہ ناجائز ہے. واضافۃ الولد الی کل منہما دونوں میں سے ہر ایک کی طرف بچے کی نسبت اس لیے کی ہے الموضعین للاستطاف کس لیے؟ تاکہ نرمی اور شفقت، ماں کی طرف بھی بچے کی نسبت کر کے خطاب کیا اور باپ کی طرف بھی تاکہ دلوں کے اندر نرمی آ جائے. وعلی الوارث ای وارث الاب وهو الصبی ای علی ولیہ فی مالی اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو یہ اجرت وارث پر ہوگی، یعنی بچے کے جو وارث ہیں اور وارثوں پر اسی ترتیب سے اجرت آئے گی جتنا جس کو وراثت میں حصہ ملتے ہیں. یعنی بھائی کا کتنا ایسے ڈبل ہے بہن کی بنسبت تو بھائی ڈبل دے گا بہن آدھا دے گی، اسی ترتیب سے وارث دیتے رہیں. مثل ذلك الذي على الاب للوالدة من الرزق والكسوة فإن أراد الوالدان ماں باپ دونوں اگر ارادہ کرتے ہیں فطامن دودھ چھڑانا، اگر دونوں ارادہ کرتے ہیں دودھ چھڑانے کا
ما لہو قبل الحولین، لہو قبل الحولین 2 سال پورا ہونے سے پہلے، صادرا عن ترازین تو آپس کی رضامندی کے ساتھ جو فیصلہ کیا، اتفاق کے ساتھ، منہما اور ان کو چاہیے، وہ تشاورن اور مشاورت اور رضامندی کے ساتھ فیصلہ کر کے دودھ چھڑائیں، بینہما لیدھر مصلحت الصبی فیہ کہ جس میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہو، فلا جناح علیہما فی ذلک اس معاملے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیں اگر 2 سال پورا ہونے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہے، اس کو مزید دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میاں بیوی دونوں آپس کے مشورے سے دودھ چھڑائیں۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ صرف ماں اپنی مرضی سے دودھ چھڑا، نہیں، یا صرف باپ اپنی مرضی سے چھڑا دے، نہیں، دونوں کا مشورہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اگر عورت نے اپنی مرضی سے بچے کو دودھ چھڑا دیا، کل اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، باپ سارا بوجھ ماں پہ ڈالے گا، تو نے دودھ چھڑایا اس لیے یہ معاملہ ہوا۔ اس لیے آپس کے مشورے کے ساتھ اگر پہلے چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑائیں، لیکن یہ اس صورت میں جب بچہ صحت مند ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ماں کے دودھ کی۔ لیکن آج کل رواجن جو رواج کے طور پر عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، یہ غلط ہے۔ یہ بچے کا حق اور احسان اور تبرع جو ان کے ساتھ ہے، یہ غلطی کر رہی ہیں، اور اس سے اپنی جسم کو بھی سخت سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کی بہت ساری تحقیق اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ عورتوں میں جو کینسر ہوتا ہے اس کی زیادہ وجوہات کی ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ تو اس لیے قدرت کا ایک نظام ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ خِطَابٌ لِلْآبَاءِ، یہ باپ سے خطاب ہے، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم اجرت پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہتے ہو، مراضع غیر الوالدات یعنی والدہ کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم اس صورت میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم الیہن جب تم ان کے سپرد کر دو، ما آتیتم جو چیز آپس میں طے ہوئی ہے، جو اجرت وہ ان کو دے دو، ما اردتم ایتاءہ لہن من الاجرہ جو اجرت بالمعروف دستور کے مطابق، بالجمیل کطیب النفس دل کی قطیب النفس دل کی رضا کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، فرح دلی کے ساتھ وہ اجرت ان کو دے دو، تو دوسری عورت سے بھی دودھ پلانا جائز۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو رضاعت سے بھی بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت سے بھی حرمت رضاعت جس کو کہتے ہیں، بچے نے جس عورت کا دودھ پیا یہ اس کی ماں بن گئی، اور جو خاوند اس کے دودھ کا سبب بنا وہ باپ بنا۔ وہ جو 7 رشتے حرام ہوتے ہیں نسباً، وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر ہی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ والذین یتوفون ان یموتون وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون یترکون چھوڑ دیں، ازواجن بیویاں، یتربصن یتربصن بانفسہن وہ روکیں اپنے آپ کو، بعد ہم ان کے بعد نکاح سے، 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت ہے کس کی؟ متوفی عنہا زوجہا کی، من اللیالی وہذا فی غیر الحوامل وضائع حمل ہوگی۔ اس صورت میں بھی عدت وفات کی صورت میں بھی حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی بآیت الطلاق والامہ اور جو باندھی ہوتی ہے علی النصف من ذالک بالسنہ اس پر نصف عدت ہوگی جیسے کہ سنت سے ثابت ہے۔ فاذا بلغن اجلہن پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، انقضت مدتہ اس کی عدت جب پوری ہو جائے، تربصوہن جتنا اس نے انتظار کیا ہے تو عدت کے دوران اس نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، لیکن جب اس کی عدت پوری ہے فلا جناح علیکم ایھا الاولیاء اے اولیاء تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن وہ فیصلہ جن عورتوں نے اپنے معاملے میں کیا ہے، من التزین والتعرض للخطاب تزین آرائش وغیرہ کرنے کی یا کسی کو نکاح کا پیغام بھیجیں، یہ ان کے لیے جائز، نکاح کے دوران جائز، عدت کے دوران جائز نہیں ہے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی اب وہ نکاح کا پیغام دے سکتی بالمعروف دستور کے مطابق شرعن، واللہ بما تعملون خبیر عالم بباطنہ کا ظاہری اللہ باطن کو بھی یوں جانتے ہیں جیسے ظاہر کو جانتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر فیما عرضتم لوختم اشارہ تم اگر ان کی طرف اشارہ دو نکاح کا، بھی من خطبۃ النساء عورتوں سے منگنی کا، عنہن ان سے، ازواجہن فی العدہ جن کے خامند فوت ہو گئے عدت میں، کقول الانسان مثلا انسان یوں کہے انک لجمیلا آپ خوبصورت ہیں، ومن یرد مثلک تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ورب راغب فیک تیرے بارے میں تو بہت سارے لوگ رغبت رکھتے ہیں، او اکننتم ازمرتم یا اس بات کو اپنے دل میں چھپا لو، فی انفسکم اپنے دل میں، من قصد نکاح ان کے نکاح کے قصد کو، علم اللہ انکم اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ستذکرون ان سے اس بات کا تذکرہ کرو گے، بالخطبۃ یعنی منگنی کے بارے میں،
ولا تصبرون عنہن، اور تم صبر نہیں کر پاؤ گے ان سے، فاباح لکم التعریض، البتہ اشارہ کرنا تمہارے لیے مباح قرار دے دیا، لیکن ولاکن لا تواعدوہن سرا، پوشیدہ طور پر ان سے نکاح کا وعدہ مت لو، الا لیکن ان تقولوا قولا معروفا، ان سے دستور کے مطابق بات کرو، ای ما عرف شرعا من التعریض فلکم ذالک، جو اوپر اشارے وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا یہ شرعن جائز ہے، لیکن عدت کے دوران ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کا عزم مصمم بھی نہ کرو، ای علی عقدہ، کہ پکا نکاح کرنا ہی کرنا ہے، نہیں وعدہ بھی نہیں کرنا اور عزم بھی نہیں کرنا، صرف ارادہ رکھنا ہے بس، عزم بھی نہیں کرنا، حتی یبلغ الکتاب ای المکتوب من العدہ، یعنی عدت جو ہے اجل وہ اپنے وقت کو پہنچ جائے، ینتہی مکمل ہو جائے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، من العزم، جو ارادہ عزم تمہارے دلوں میں وہ اللہ جانتے ہیں۔ عزم کرنے سے اس لیے منع کیا کہ اگر تم نکاح کا پکا عزم ہی کر لو گے، خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں تم نکاح کر ہی نہ بیٹھو، تم سے صبر نہیں ہوگا، اس لیے عزم نہیں کرنا، ارادہ کر لو، فاحذروا ان یعاقبکم اذا عزمتم، لہذا بچو اس بات سے کہ اس بات کا عزم نہ کرو، وعلم، اور جان لو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کو جو بچنے والا ہے، حلیم، اور بردبار ہے، بتاخیر العقوبت من مستحق، کیا باوجود عذاب کے مستحق ہونے کے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ دیکھیں مسئلہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اب یہاں پر یہ مسئلہ بتایا کہ کسی عورت کا خاوند اگر فوت ہو جاتے تو عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، نہ عورت کی طرف سے نہ مرد کی طرف سے، ہاں اشارہ کرنے کی اجازت ہے، سری پیغام کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا یا عدت پوری تم میرے ساتھ نکاح کر لو، نہیں، بالکل اجازت نہیں، اشارہ، اشارے کی اجازت دے دی، جیسے صاحب جلالین نے ان کی طرف اشارہ کیا، مثلا یہ کہ تو بڑی خوبصورت ہے، یا مجھے بھی تجھ جیسی کسی نیک عورت کی ضرورت ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، یا میں بھی کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں، اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ دیے، یہ گنجائش ہے، لیکن ان سے وعدہ لینا اس کی بالکل اجازت نہیں، دوران عدت نکاح کا وعدہ نہیں لے سکتے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، وفی قراءۃ تماسوہن، اور ایک قراءت میں تماسوہن ہے، ای تجامعوہن، یعنی ان سے تم نے جمع نہیں کیا، او یا لم تفریضوا لہن فریضہ، تم نے ابھی تک ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، لم تفریضوا لہن فریضہ، ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، مہرن، فریضہ سے مراد مہر، یہاں پر ماں مستریہ اور ظرفیہ ہے، ای لا تابعہ علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرد باسم ولا مہر فطلقوہن، کیا مطلب اس بات کا کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح تو کیا ہے لیکن ان کا مہر نہیں رکھا گیا، اور اس زمانے میں ان کو چھوا تک بھی نہیں ہے، اور ان کا کوئی مہر کسی صورت میں بھی نہیں رکھا، اور فطلق، ان کو طلاق ہو گئی، فرمایا ومتعوہن، ان کو کیا دینا ہے، آتوہن، ان کو کچھ فائدہ دینا ہے، ما یمتع نبی، جس سے کوئی وہ فائدہ حاصل کر لیں، اس سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے، علی الموسع الغنی منکم، جو تم میں سے طاقت والا ہے، وسعت والا ہے، قدر اس کے اندازی کے مطابق ہے، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، ضیق الرزق، جس پر تنگ دستی ہے، قدر اس پر اس کے اندازی کے مطابق ہے، یفید انہ لا نظر الی قدر زوجہ، اس میں خامند کی طرف دیکھا جائے گا کہ کس حیثیت کا مالک ہے، متاعن، متاعن یعنی یہ فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، شرعن صفت متان، یعنی شرعن ایک دستور کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے، یہاں پر جو متان ہے یہ کیا ہے، صفت اول ہے، متاعن معروف کی صفت اول ہے، اور حقن معروف کی صفت ثانیہ ہے، حقن یہ حق ہے، صفت ثانیہ ہے، یا مصدر مؤکد ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں پر، المطیعین یعنی جو یہ دینے والے ہیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسون، ان کو چھونے سے پہلے، یعنی جماع سے یا خلوت صحیحہ سے پہلے، وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر ہوگا جو تم نے فرض، جو تم نے مقرر کیا، آدھا مہر دینا ہوگا، یجب لہن، جو ان کے لیے واجب ہوگا، ویرجو لکم النصف، اور نصف تم واپس لے سکتے ہو، الا مگر، لیکن ان یعفون، ای زوجات، بیویاں معاف کر دیں، فیترکنہ، چھوڑ دیں کہ وہ نصف بھی ہم نہیں لیتی، کوئی عرض نہیں، او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی جس کے نکاح میں عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ خامد، یا یہ معاف کر دے، وہ زوج، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ خامد ہے، فیترک لہ الکل، وہ چاہے تو سارا ہی معاف کر دے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتا، سارا ہی معاف ہے،
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے، لڑکی کا ولی، کہ وہ معاف کر دے. اذا كانت مہجورۃ، جب کہ یہ مجبور ہو، فلا حرج فی ذلک، اس میں بھی اس پر کوئی حرج نہیں ہے. وانتعفوا، اور اگر تم معاف کر دو، انتعفوا اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تعفو مبتدا ہے، اقرب للتقوی خبر ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو مت بھولو. ای ان یتفضل بعضکم علی بعض، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا، تم اس کا تمہیں بدلہ دے گا. سمجھیں اس آیت کو. یہاں پر آسان کرتے ہیں، جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی 4 اقسام ہیں. تھوڑا جلدی لکھیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1، نکاح کے وقت، وہ عورتیں نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور پھر خلوت کے بعد انہیں طلاق ہوئی. نکاح کے وقت مہر طے ہوا، پھر خلوت کے بعد انہیں طلاق ہوئی. اس صورت میں شوہر کو تمام کا تمام مہر دینا لازم ہوگا. جو بھی مقرر ہوا یہ پورا دینا ضروری ہوگا. سورۃ النساء میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے، مہر کے مسائل انشاءاللہ وہاں پر عرض کریں گے. نمبر 2، دوسری صورت، مہر تو مقرر ہوا تھا، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا، لیکن خلوت سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں شوہر کو آدھا مہر دینا لازم ہوگا. دوسری صورت کیا بتایا میں نے؟ مہر تو مقرر ہوا تھا لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں شوہر کو آدھا مہر دینا لازم ہوگا. جتنا مقرر، لاکھ رکھے تو 50,000 دینا پڑے گا، 50,000 رکھے تو 25,000 دینا پڑے گا. نمبر 3، تیسری صورت، نکاح کے وقت نہ مہر مقرر ہوا ہے، نہ ہی خلوت ہوئی ہے، نہ میاں بیوی ملے ہیں اور نہ مہر رکھا گیا تھا، بس نکاح ہو گیا. نکاح تو آپ کو پتہ ہے نا مہر رکھے بغیر بھی ہو جاتا ہے. مہر رکھنا نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، یہ بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارے مثل کی صورت ہوتی ہے. ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے آپ یہ سمجھیں، نکاح کے وقت نہ مہر رکھا گیا اور نہ ہی میاں بیوی ملے کہ طلاق ہو گئی، خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب عرف کے مطابق خرچہ اور کپڑوں کا جوڑا دینا ہوگا. امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک یہ جوڑا دینا واجب ہے. قرآن حقاً علی المحسنین، آگے آگے حقاً علی المتقین، یہ جوڑا دینا واجب ہے. اور امام مالک کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. نمبر 4، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن خلوت یا جماع کے بعد طلاق دے دی. نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا تھا لیکن طلاق خلوت صحیحہ یا جماع کے بعد ہوئی ہے، تو اب مہر مثل لازم ہوگا. یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کا جو نکاح ہے، جو مہر ہے اتنا مہر دینا ہوگا. اور اس میں ایک دوسرا مسئلہ سمجھایا کہ قبل از خلوت نصف مہر ہے، لیکن اگر بیوی وہ نصف مہر بھی معاف کر دیتی ہے کوئی حرج نہیں. یا خامد نیکی کر لے کہ وہ اس نے پورا مہر دے دیا ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو جو دیا ہے وہ بھی واپس نہ لے، کچھ نہ لے اس سے، نصف بھی واپس نہ لے، معاف کر دے. دونوں نیکی کر لیں، اچھی بات. تو مت ہونا سے مراد یہاں پر کپڑوں کا ایک جوڑ ہے، یہ مترافسیوں والا مراد نہیں ہے. روافظ کے ہاں جو مت ہوتے ہیں کہ کسی عورت سے بغیر گواہوں کے کہہ دیا کہ تم 1 گھنٹے کے لیے میری بیوی ہو، تم 1 ہفتے کے لیے میری بیوی ہو، یہ حرام ہے. یہ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے کا ایک نکاح کا ایک طریقہ مروج تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا. روافظ کی کتب میں اس کے فضائل لکھے ہیں، بڑا کچھ اس کے بارے میں لکھے، جسے منہج الصادقین کہ 1 بار مت کرے گا تو حسن کا درجہ ہوگا، 2 بار کرے گا تو حسین کا درجہ ہوگا، 3 بار کرے گا تو حضرت علی کا درجہ ہوگا، 4 بار کرے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہوگا، معاذ اللہ. یہ سب بے حقیقت باتیں. یہاں پر متی ہونے سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے. مکمل کریں، بس کر دیں. یہ 5 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اگر مکمل کرنے تو کر لیں. یہ رکوع مکمل کرنے بالکل قریب ہے.
حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، الخمس، پانچوں نمازوں کی بھی ادائیہا فی اوقات، ان کو ان کے اوقات میں ادا کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، ہی العصر کما فی الحدیث رواہ الشیخان، او الصبح والظہر او غیرہا اقوال وافردا بالذکر لفضلها، اس کو الگ سے ذکر اس لیے کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے، وقوموا للہ فی الصلاۃ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے قانتین عاجزی کے ساتھ، قیل مطیعین، اطاعت گزار بن کر، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم کل قنوت فی القرآن فہو طاعت، قرآن کریم میں جو بھی قنوت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد طاعت ہے، فرما برداری ہے، رواہ احمد وغیرہ، وقیل ساکتین، خاموشی کے ساتھ چپ کھڑے رہو، ساکتین حرکت نہ کرو، لحدیث زید بن ارقم، ارے زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں گفتگو کر لیتے، حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، فامرنا بالسکوت، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور ہمیں باتیں کرنے سے منع کر دیا، تو اس سے پہلے نماز میں باتیں بھی کر لیتے تھے، جماعت کھڑی ہوتی تو ایک دوسرا ساتھی آ کے پوچھتا کتنی رکھتے ہیں، بتاتا اتنی ہوئی ہیں، وہ اتنی رکھتے ہیں، پہلے پڑھ لیتا، باقی جماعت میں شریک ہو جاتا، لیکن بعض میں وقوموا للہ قانتین کے ساتھ یہ حکم باتوں کرنے کا نماز والا منسوخ ہو گیا، اب نماز میں خاموشی کے ساتھ رہنے۔ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کا حکم دیا۔ دیکھیں حافظو کا لفظی باب مفاعلہ سے ہے، اور آپ نے اس کی خاصیات پڑھی ہوں گی کہ باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی تم اگر نماز کی حفاظت کرو گے نماز تمہاری حفاظت کرو گی، نماز تمہاری حفاظت کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ مکمل طور پر اس کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرو، نماز میں کپڑوں سے نہ کھیلو، وقت کی پابندی کرو، ارکان کا لحاظ رکھو، جسم اور کپڑوں سے نہ کھیلو، ادھر ادھر نہ التفات کرو، دل کو خیالات سے پاک کرو، کسی سے بات چیت نہ کرو، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد، اس سلسلہ میں بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے کہا فجر کی نماز مراد ہے، کیونکہ رات میں عشاء ہے اور دن کی ظہر ہے، تو ظہر اور عشاء کے درمیان واقع ہے تو فجر کی نماز ہے، اور بعض کہتے ہیں مغرب کی نماز مراد ہے، کیونکہ مغرب کی نماز درمیانی ہے، 2 اور 4 کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ 3، 2 اور 4 کے بیچ 3 ہوتا ہے، تو باقی نمازیں کوئی 2 رکعت کوئی 4 رکعت، تو درمیان والی صرف مغرب ہے، کیونکہ اس میں 3 رکھتے ہیں، 2 اور 4 کا درمیان 3 ہے، جو سنائی اور ربائی کے درمیان واقع ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ بلا تعین کے 5 نمازیں مراد ہیں، 5 نمازیں نماز وسطی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان 5 میں سے کوئی ایک نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے، لیکن اس کو چھپا کے رکھے، پتہ کسی کو نہیں ہے، جیسے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جمعہ کی مقبولیت کی گھڑی کو چھپا کے رکھے، اسم اعظم کو چھپا کے رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ جمہور علماء کے نزدیک، 5واں قول، جمہور علماء کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کی طرف صاحب جلالین نے بھی اشارہ دیا، عصر کی نماز مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بہت ساری احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی 3 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کفار کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، آگ کے شعلوں سے بھر دے، انہوں نے ہماری نمازیں قضا کرا دی، خاص کر نماز وسطیٰ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال، عیال، دولت سب کچھ ضائع ہو گیا۔ عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، کاروباری اس میں مشغول، خریدنے والے مشغول، ہر آدمی مشغول ہوتا ہے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز نماز وسطیٰ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ، اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا، سیل سیلاب کا، یا درندے کا، فَرِجَالًا جمع راجلٍ ای مشاطً صلو، چلتے چلتے نماز پڑھ لو، چلتے چلتے نماز پڑھ لو۔ چونکہ صاحب جلالین شافعی ہیں تو انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ لکھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے دوڑتے 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 نماز پڑھ لے، پیچھے دشمن آ رہا ہے بھاگتے بھاگتے اشاروں سے نماز پڑھتا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو رجالن ہے راجلن کی جمع ہے، راجلن کی جمع ہے، اور راجل کا معنی چلنا نہیں ہے، راجل کا معنی پاؤں پہ کھڑے ہونے، تو یا تو سواری پہ پڑھ لو یا پاؤں پہ کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ اس
اگر خوف شدید ہے نہیں پڑھ سکتے تو اس نماز کو بعد میں پڑھ لو، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو بعد میں پڑھا تھا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں بھاگتے بھاگتے پڑھ لیں۔ او رکبانا یا سواری پر، جمع راکبن ای کیف امکنا، جس طرف امکان ہو مستقبل القبلہ و غیرہا، قبلہ کی طرف رخو، جد رہو، دائیں اور بائیں بس نماز پڑھ لیں۔ ویؤمن بالرکوع والسجود، اور اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کا۔ فاذا امنتم من الخوف، جب خوف سے امن کی حالت میں ہو، فذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، صلو یعنی نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی تم نہیں جانتے تھے، قبل تعلیمہ من فرائضها وحقوقها، والکاف بمعنی مس وما موصولہ او مصدریہ، ما موصولہ یا مصدریہ اور کاف تشبیہ کے لیے، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو آدمی فوت ہو رہے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، فلیوسوا، پس چاہیے کہ وہ وصیت کریں، وصیۃ فی قراءۃ بالرفع ای علیہم، یعنی ان پر لازم ہے کہ وہ وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، وَيُؤْتُوهُنَّ مَتَاعًا، اور ان کو دے دیں کچھ، ما یتمتعن بہ من النفقۃ، کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، نفقہ، والکسوہ، اور کپڑے وغیرہ، الی تمام الحول، سال پورا ہونے تک، من موت، ان کی موت سے لے کر 1 سال تک، الواجب علیہن تربصہ، یعنی 1 سال ان پر اسی گھر میں رہنا واجب تھا، غیر اخراج، ان کو نکالا نہیں جائے گا گھر سے 1 سال تک، حال ای غیر مخرجات من مسکنہن، کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا نہیں جائے گا، فن خرجنا بانفسن، اگر خود بہت نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یا اولیاء المیت، اے میت کے اولیاء، اگر وہ خود نکل جاتی ہیں پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلن فی انفسہن من معروف، وہ اپنے نفس کے بارے میں دستور کے موافق جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں شرعاً، عدت گزرنے کے بعد، فزین و ترک الاحداد وقت النفقۃ عنہا، اور تزین کریں اور آرائش کریں، اور عدت کی حدودیں ان پر اب ختم ہو گئی، یا اب وہ نفقہ تم سے لینا چھوڑ دیں، یا کہیں اور جگہ نکاح کر لیں، ان کی مرضی ہے، اب ان پر زیادتی نہ کرو، واللہ عزیز فی ملکہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی بادشاہت میں، حکیم حکمت والا ہے، فی سنی، اپنی صنعت میں، والوصیۃ المذکورہ، اور یہ وصیت مذکورہ منسوخۃ، یہ منسوخ ہو گئی، بآیت المیراث، میراث والی آیت سے، وتربص الحول بآیت 4 اشہر، اور یہ جو آیت 4 اشہر وعشرہ جو پیچھے ابھی آپ نے چند اسباق پیچھے پڑھی ہے، وہاں پر یہ بات بتا دی کہ اب متوفانہ زوجہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، تو اس سے یہ والی بات بھی منسوخ ہو گئی، وراثت کا مسئلہ بھی منسوخ ہو گیا، اور لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو بیوی خود بہت وارث ہوتی ہے، شرعاً اس کو وارث قرار دیا ہے، لہذا وہ وارث ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا۔ اور دوسری بات، متوفانہ زوجہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 1 سال والی عدت ختم ہو گئی۔ المتاخرۃ فی النزول والسکنہ، یہ آیت اگرچہ نازل ہونے کے اعتبار میں بعد ہے، کون سی؟ یہ 4 اشہر وعشرہ، یہ آیت نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے۔ اور فرمایا یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، وللمطلقات متاع، اور طلاق والی عورتوں کو فائدہ دینا ہے، یعطینہ بالمعروف، دستور کے مطابق، بقدر الامکان، جتنا ممکن ہو سکے، حقاً، ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، نصیبہ بفعل المقدر، فعل مقدر کی وجہ سے اس کو نصب دیا گیا، یہ حقاً پڑھا جا رہا ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقرر ذکر کیا، لیعم الممسوسۃ ایضا، کہ یہ عام ہے ممسوسہ عورت کے لیے، اسی طرح اذ الآیۃ السابقہ فی غیرہا، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ سبھی کے لیے حکم ہے۔ دیکھیں پہلے آپ نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ جس عورت کا نکاح ہوا، نکاح میں مہر طے نہیں ہوا تھا، اور مہر طے کرنے سے پہلے اس کو طلاق بھی ہو گئی، اس کو چھوا بھی نہیں تھا، تو اس عورت کو کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہے۔ آپ یہ حکم دوبارہ یہ ذکر کیا کہ کپڑوں کا جوڑا پہلی والی صورت میں دینا تو واجب تھا، لیکن مستحب یہ ہے کہ جس کو چھوا ہے، مہر رکھا ہے، اس کو بھی کپڑوں کا ایک جوڑا دے دے۔ کذالک، اسی طرح، کما بین لکم ما ذکر، جس طرح کے پہلے بیان کیا گیا، یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو تاکہ تم سمجھو، ای تدبرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ حکم 1 سال کی وصیت کا ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں اس کو کیا کیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، اب یہ حکم نہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں بات کو سمجھیں، ایک تو یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، اور دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہو گئی، سال والا مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، اس آیت میں الگ سے کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، یہ اس طلاق کے بارے میں نہیں، بلکہ الگ سے ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے، بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزار لی، تو ظاہر 4 مہینے 10 دن جو عدت کا عرصہ ہے، اس دوران وہ کسی سے نکاح کر سکتی بھی نہیں، نکاح کا پیغام دے سکتی بھی نہیں،
تو جب نکاح کا پیغام دی نہیں دے سکتی تو اب خاوند کے لیے یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ 1 سال تک اسی گھر میں رہے، اس کو یہاں سے نہ نکالا جائے، اسی گھر میں وہ رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 4 مہینے 10 دن پورے ہوتے ہی فوراً تو اس کا نکاح نہیں ہو جائے گا کہ اور خاوند کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور وہ چلی جائے، تو لہٰذا اگر اس کو گھر سے بھی نکال دیا تو وہ کدھر جائے گی، وہ کدھر جائے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کا نکاح شادی نہیں ہو جاتی اس کو اسی گھر میں رہنے دیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ یہ بعض حضرات نے یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ اسی کا حکم ہے جو پہلے والا تھا، اب وہ منسوخ ہو کر 4 مہینے 10 دن ہو گیا، اور وصیت کا حکم یہ منسوخ ہو گیا اس آیت سے، حدیث سے لا وصیت للوارث، اور سورۃ النساء کی آیت سے جس میں وارثوں کے حصے متعین کر دیے گئے۔ چلیں بس۔